ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کے موضوع پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ دو مفتیان عظام یہاں پر موجود ہیں۔ مفتی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے میں نے ایک سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی زیورات یا اماؤنٹ جو ہے اس کو اگر بچوں کو اس کا مالک بنا دے، تو ایسا بچہ کہ جو نہ تو جاب کرتا ہے نہ اس کا کوئی بزنس ہے، لیکن والد نے کیونکہ کچھ گولڈ اس کے نام پہ یا بچی کے نام پر رکھ دیا اور وہ گولڈ 10 تولہ ہے، 12 تولہ ہے، تو ایسا بچہ یا بچی کب صاحب نصاب ہوں گے اور کب زکوٰۃ دیں گے؟ ہاں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس وقت تک بچہ کہلائے گا جب تک اس پہ نماز فرض نہیں ہوتی۔ اچھا، جو ہی وہ بالغ ہوتا ہے تو وہ شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، اور اب وہ سارے احکامات جن کا وہ اہل ہے اور جن جن شرائط کے ماتحت وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں اگر وہ پائے جاتے ہیں تو وہ زکوٰۃ اور نماز ہے، حج، روزہ، تمام احکامات کا وہ مکلف ہے۔ اب جیسا جیسا ہوگا، جو جو حالات پیش آئیں گے اس پر ان فرائض کی ادائیگی بھی یعنی لازم ہوتی چلی یہ جائے گی۔ تمام چیزیں قربانی، حج وغیرہ یہ تمام فرض ہو جائیں گے اس میں؟ جی، مطلب جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے، جن شرائط کے ماتحت یہ ساری باتیں مطلب ہے کہ لاگو کی گئی ہیں، فرض کی گئی ہیں، اگر وہ حالات اور شرائط پائے جائیں گے تو اس پر یہ ساری معاملہ یعنی کیونکہ مصعب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر چھوٹی عمر میں بچوں کے نام سے کچھ پلاٹس لے لیتے ہیں، کچھ شاپس لے لیتے ہیں اور اس پہ باقاعدہ کاروبار وغیرہ ہوتا ہے۔ تو کیا اگر وہ بچے کے نام پر ہے اور بچہ بالغ ہو گیا تو کیا وہ صاحب نصاب بھی ہو گیا؟ کیا جی، جیسے یعنی کیونکہ اس کے نام پر ہے، نام پر کر دینا اس کی ملکیت میں ہے، تو جیسے ہی وہ بالغ ہوگا وہ ساری چیزیں اس کی ملک میں آ جائیں گی، یعنی ملک میں تو پہلے سے ہی ہے، شرعاً وہ اب ان تمام کا جواب دہ بھی ہو جائے گا۔ اگر شریعت اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے یعنی زکوٰۃ کا یا صدقہ فطر کا، تو وہ اپنے مال سے دے گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر شوہر جو ہے اس پر بہت قرضہ ہے اور بیوی کے پاس سونا موجود ہے، گولڈ موجود ہے، تو کیا ایسی صورت میں شوہر کو زکوٰۃ یا بیوی کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ جس کا مال ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب شوہر اگر مقروض ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، نہ اس کے پاس مال ہے کہ وہ بیوی کی طرف سے دے، تو جو مال بیوی کے پاس موجود ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر اس کے پاس بھی نقد روپیہ پیسہ موجود نہیں ہے تو اس کے پاس جو سونا یا چاندی ہے اس ہی کا 40واں حصہ وہ اس کو بیچ کر رقم زکوٰۃ کی ادا کرے گی۔ ٹھیک، ناظرین پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سائل ہیں اور ہم سے کیا پوچھنا چاہیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب، ہمارے روزمرہ زندگی میں جو کامن پریکٹس ہے کہ شوہر جو ہے وہ زکوٰۃ دیا کرتا ہے، تو اگر بیوی کے پاس جو ہے نصاب سے زیادہ سونا موجود ہے، یعنی 7.5 تولہ سے زیادہ سونا موجود ہے، اور شوہر نے جو ہے وہ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کر دی، تو کیا ایسی صورت میں بیوی کی زکوٰۃ ہو جائے گی ادا؟ جی، اس صورت میں یوں ہے کہ اگر وہ بیوی کی طرف سے اجازت لیتا ہے، اگر اجازت نہیں لی، اگر اس کو کہے بغیر یعنی بتایا بھی نہیں اور معروف بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کی طرف سے یہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے ادا ہوگی، اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، کیونکہ بیوی نے نہ تو اس کو وکیل بنایا نہ اس کو حکم دیا، تو اس صورت میں بیوی پر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی تو یعنی پہلے لازم پوچھنا ہے۔ پڑے گا کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، جی آپ کچھ بتائیں گے کہ کس طرح اجازت لی جائے، کیا پروسیجر؟ بس یہ ان کو جو نا بتا دیا جائے کہ میں آپ کی یعنی آپ کا جو اتنا سونا ہے یا زیورات ہے یا آپ کی ملک میں اتنا مال ہے، میں آپ کی طرف سے اس کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو اگر آپ کہیں تو میں دے دیتا ہوں، اگر وہ اوکے کر دیں۔ ٹھیک، مفتی صاحب، پہلے جو حج ہوا کرتے تھے وہ اتنے کاسٹلی نہیں تھے، لیکن اب تو کیونکہ باقاعدہ اگر آپ وہاں جائیں تو باقاعدہ آپ کو یہیں سے پاکستان سے ہی جو ہے ہوٹلز بھی بک کرنا پڑتے ہیں، اور پورا آپ کا جو ٹور ہے وہ پورا پلانڈ ہوتا ہے اور اس کے حساب سے آپ کو اماؤنٹ دینا پڑتا ہے۔ تو آج کے دور میں حج کرنا تقریباً جتنے بھی غربا ہیں ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اب ایسا شخص جو غریب ہے اور حج کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے،
تو کیا ایسے پیسے پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ حج کرنا تو نصیب کی بات ہے، جب اس کا پیسہ پورا ہوگا تو وہ حج پر جائے گا تو حج ہوگا، مگر اس سے پہلے ایک اور فرض لازم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا مال نصاب کی حد تک پہنچ گیا اور اس پر حولان حول ہو گیا، کامل 1 سال گزر گیا، تو اس کو اس پیسے سے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غریب آدمی ہے 5,000 روپے مہینے کے جمع کرتا ہے، تو اب 1 سال کے اندر وہ جو ہے اس کی رقم وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ تو یہاں پر 1 سال میں 60,000 روپے جمع ہوا ہے تو فرض ہو گئی، مگر اس کو حج کے لیے جو پیسے جمع کرنے ہیں وہ 3,60,000 روپے جمع کرنے ہیں۔ یا تو یوں ہے کہ پیسے جمع ہی کرتا رہے اور زکوٰۃ ہی ادا نہ کرے، پھر 3,60,000 پورے کرے، پھر وہ حج پر جائے۔ تو ایسے میں اس نے اس سے پہلے جو فرض تھا زکوٰۃ کا وہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو زکوٰۃ کا فرض اس کو پہلے ادا کرنا تھا، اور جب یہ جتنے پیسے باقی بچیں گے اس میں اگر جو کمی ہو گئی تو اور جمع کرے، پھر وہ ڈالے اور پھر وہ حج پر جائے۔ ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صاحب اسد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی اسد صاحب، کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں نے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ہم شرٹ یا ٹی شرٹ پہنتے ہیں ہاف بازو والی کونیوں تک، اس میں نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں، یا مکروہ ہو جاتی ہے؟ ٹھیک، کچھ اور جاننا چاہیں گے؟ ہاں جی ہاں جی، اور دوسرا سوال بھی ہے میرا سر، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یا لڑکے انہوں نے شرٹیں پہنی ہوتی ہیں، ٹی شرٹیں پہنی ہوتی ہیں، وہاں پر تصویریں بنی ہوتی ہیں جانوروں کی، پرندوں وغیرہ کی، اس میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور سر اس کے علاوہ انگلش کے لفظ ایسے لکھے ہوتے ہیں جن کا مطلب ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، اور بھائی پہن کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ ذرا اس کے متعلق ذرا مفتی صاحب ذرا دلائی دیں گے۔ بہت شکریہ اسد کال کرنے کا، آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاف بازو ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا لباس پہنا جاتا ہے۔ ہاں یوں ہے کہ اگر کسی نے قمیض پوری بازو کی پہنی ہوئی ہے اور پھر اسے وہ اس طریقے سے فولڈ کر دیتا ہے تو اب نماز مکروہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے لباس کو خود ایسی حالت میں لے کر آیا ہے جس حالت میں لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے بھی وہ شرماتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ کے سامنے جاتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی۔ ٹھیک مصعب، ٹی شرٹس وغیرہ پہ جو تصاویر بنی ہوتی ہیں کسی جانور کی، کسی سنگرز کی، ڈیفرنٹ قسم کی، اور کچھ ورڈنگز بھی لکھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر مسجد میں جائے گا اور جماعت کے ساتھ اگر ہو تو ظاہر سی بات ہے جو پیچھے اس کے کھڑا ہوا ہوگا تو اس کو اس کی تصویر نظر آئے گی، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی، تصاویر والی یعنی شرٹ پہن کر نماز ادا کرنا، جاندار کی تصویر جس میں کہ اعضاء، چہرہ، اس کی یعنی آنکھ ہے، ناک ہے، اس کی بناوٹ واضح ہوتی ہے، اس کو پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور جو شخص اس کے دائیں بائیں پیچھے کھڑا ہوا ہے ان کی بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ ان کے سامنے اس کی تصویر آئے گی۔ لیکن مصعب وہ تو بے قصور ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا اس شخص کو کہ تم اس طرح کی شرٹ پہن کر آؤ، اب ان کی مجبوری ہے، ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو گیا اور پیچھے اگر کوئی نمازی نماز اسٹارٹ ہونے کے بعد آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو سامنے جب اس نے نیت باندھی تو دیکھا وہ تصویر۔ نہیں، یہاں ہم گناہگار ہونے کی بات نہیں کر رہے، کہ یہاں تو نماز میں کراہت یعنی آنے کی بات ہے۔ لاجیکلی ایک مطلب ہے کہ یعنی جو اصول بیان کیا گیا ہے شریعت میں کہ نماز میں تصویر جو ہے نہ تو دائیں ہو نہ سامنے ہو اور عزت کی جگہ پہ نہ ہو، ورنہ تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس اصول کے ماتحت تو یہ سب ہوگا، اگرچہ وہ مجبور ہیں، گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن نماز میں کراہت بہرحال آئے گی، بہتر ہے کہ اس نماز کا اعادہ کر لیں اس کو۔ ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔